السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ وزیر کا سر قلم کرنے کا حکم اور فقیر کا کارنامہ۔ وزیر کی جان پہ بنی ہوئی تھی، فقیر اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ آخر طویل منت سماجت کے بعد اس نے فقیر کو اپنی بات سننے پر آمادہ کر لیا۔ وزیر نے ہاتھ جوڑے اور بتانا شروع کیا کہ 1 مہینہ پہلے ہمارے بادشاہ سلامت نے اچانک دربار میں ایک سوال اچھالا کہ کامیاب کردار کے لیے تربیت کا زیادہ کارآمد ہے یا ماحول کا۔ میرے ایک ہم منصب وزیر نے جھٹ کہا کہ عالی جا تربیت، جبکہ میں نے عجلت میں کہا جناب ماحول تربیت پر فوقیت رکھتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے ہماری طرف رعونت سے دیکھا اور فرمایا تم دونوں کو اپنا اپنا جواب عملی طور پر ثابت کر کے دکھانا ہوگا، اور اگر ثابت نہ کر سکے تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، اور اس کے لیے ہمیں 1 ماہ کی مہلت دے دی گئی۔ ہم دونوں اپنے جواب کی عملی تعبیر تلاشنے میں لگ گئے۔ میں سوچ کے پاگل ہونے کے قریب تھا، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ 24 دن بعد اچانک میرے ہم منصب وزیر نے میری موت کے پروانے پر بادشاہ سلامت سے دستخط کروا دیے۔ اس نے اپنے جواب کو عملی طور پر ثابت کرنے کے لیے دربار میں کھڑے ہو کر تالی بجائی۔ تالی بجاتے ہی ایک ایسا منظر سامنے آیا کہ بادشاہ سمیت تمام اہل دربار کی سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ دربار کے ایک دروازے سے 10 بلیاں منہ میں پلیٹیں لیے، جن میں جلتی ہوئی موم بتیاں تھیں، ایک قطار میں خرامہ چلتی دربار کے دوسرے دروازے سے باہر نکل گئی۔ نہ ہی پلیٹیں گری اور نہ موم بتیاں ہی بجھی۔ دربار تعریف و توصیف کے نعروں سے گونج اٹھا۔ میرا ہم منصب نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا حضور، یہ سب تربیت ہی ہے کہ جس جانور تک اس درجہ نظم و ضبط کا عادی بنا دیا۔ بادشاہ نے میری جانب دیکھا، مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ میں فوراً دربار سے نکل آیا۔ تبھی ایک شخص نے آپ کا نام لیا کہ میرے مسئلے کا حل آپ کے پاس ہی ہو سکتا ہے۔ میں 2 دن کی مسافت کے بعد یہاں پہنچا ہوں۔ دی گئی مدت میں سے 4 دن باقی ہیں۔ اب میرا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ فقیر نے سر جھکا لیا اور آہستہ سے بولا واپس جاؤ اور بادشاہ سے کہو کہ 30ویں دن تم بھرے دربار میں ماحول کی افادیت ثابت کرو گے، مگر میں تو یہ کبھی نہ کر سکوں گا، وزیر بیچارے نے لاچارگی سے کہا۔ آخری دن میں خود دربار میں آؤں گا، فقیر نے سر جھکائے ہوئے کہا۔ وزیر مایوسی اور پریشانی کی حالت میں واپس دربار میں چلا آیا۔ مقررہ مدت کا آخری دن تھا۔ دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ وزیر کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ سب کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھتی تھی کہ اچانک ایک مفلوک الحال سا شخص اپنا مختصر سا سامان کا تھیلا اٹھائے دربار میں داخل ہوا۔ بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا وقت کم ہے، میں نے واپس جانا ہے۔ اس وزیر سے کہو تربیت کی افادیت کا ثبوت دوبارہ پیش کرے۔ تھوڑی دیر بعد ہی دوسرے وزیر نے تالی بجائی اور دوبارہ وہی منظر پلٹا۔ دربار کے دروازے سے 10 بلیاں
उसी कैफियत में चलती हुई सामने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। सारा मजमा सांस रोके ये मंजर देख रहा था। वजीर ने उम्मीद भरी निगाहों से फकीर की तरफ देखा। जब बिल्लियां ऐन दरबार के दरमियान में पहुंच गईं, तो फकीर आगे बढ़ा और उनके दरमियान जाके अपना थैला उलट दिया। थैले में से मोटे ताजे चूहे निकले और दरबार में इधर उधर भागने लगे। बिल्लियों की नजर जैसे ही चूहों पर पड़ी, उन्होंने मुंह खोल दिए। प्लेटें और मोमबत्तियां दरबार में बिखर गईं। हर तरफ भगदड़ मच गई। बिल्लियां चूहों के पीछे लोगों की झोलियों में घुसने लगी। लोग कुर्सियों पर उछलने लगे। दरबार का सारा निजाम दरहम बरहम हो गया। फकीर ने बादशाह की तरफ देखा, बोला, आप किस जिन्स की जैसी भी अच्छी तरबियत कर लें, अगर उसके साथ से अच्छा माहौल फराहम नहीं करेंगे तो तरबियत कहीं ना कहीं अपना असर जरूर खो देगी। कामयाब किरदार के लिए तरबियत के साथ साथ बेहतर माहौल बेहद जरूरी है। इससे पहले कि बादशाह उस फकीर को रोकता, फकीर दरबार के दरवाजे से खामोशी से बाहर निकल गया। जज़ाकल्लाहु खैर।